खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर तज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। अजीज मोमिनीन, आज आलमगीर कलीसिया साल के आगाज पर ही एक बड़ी ईद मनाती है और वो ईद है मकस्सा मरियम मादरे खुदा। ये 1 जनवरी को मनाई जाने वाली ईद है और क्योंकि ये पाकमास 1 जनवरी की जा रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ लोग शाम को सिर्फ आते हैं, रात को आते हैं और सुबह को शायद मौका नहीं मिलता, तो इसलिए आज की सबसे पहले तो बड़ी ईद मकस्सा मरियम खुदा की मां की ईद है। आज बड़े दिन का 8वां भी है, मीन्स 8वां दिन, ऑक्टिव। आज के दिन ही यस्सु का नाम रखा गया। जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। सिर्फ आज ये सारी ईदें ही नहीं, बल्कि आज आलमी सतह पर योम अमन भी मनाया जाता है जिसका मौजू बरादरी या फ्रेटर्निटी है।
باہمی بھائی چارہ یگانگت ہے۔ تو آئیں عبادت کے شروع میں ہی اور کلام کے شروع میں سے خدا کا شکریہ ادا کریں، اور زوردار تالیوں میں ایک دوسرے کو نیا سال بھی اور آج کی یہ ساری عیدیں جو ہیں زوردار تالیوں میں مبارکباد پیش کریں، زوردار تالیوں میں جی۔ مسیح خدا میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، I mean to say 2022 سال میں واپس سے ایک دفعہ جاتے ہیں، ریورس کرتے ہیں، ساری میموری کو یکجا کرتے ہیں، تو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں، جب آپ کاؤنٹ کریں خدا کی برکات اور فضائل کو، خدا کی نعمتوں کو، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ کاؤنٹلیس ہوں گی خدا کی برکات، خدا کی نعمتیں اور خدا کا خاص فضل۔ تو میں نے جیسے ہی آج جب کلام تیار کر رہا تھا، ویسے تو کافی دنوں سے، لیکن جب میں نے کلام کو تیار کیا اور کر رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اور وہ بات کیا تھی؟ خدا کا شکر ادا کرنا، کہ خدا جو ایمینول ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا، وہ ساتھ ساتھ ہمارے چلتا رہا، اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنا رہا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے نا، آج ہم زندہ ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ بچے چھوٹے سے نے کہا کہ ہاں زندہ، یس، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اور سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور اسی بات کے لیے اور باقی تمام نعمتوں کے لیے آج آپ سب خدا کے پاک گھر میں آئے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے، تحفے کے لیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں خدا کی طرف سے انعام اور تحفے میں ملا۔ تو اس لیے انفرادی طور پر، شخصی طور پر اور خاندانی طور پر آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج خداوند کے پاک گھر میں آئے ہیں، یقینی طور پر ان کے دل، ان کے جذبات اور خیالات خداوند کی شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کے اظہار کے طور پر زوردار تالی جائیں۔ جتنی خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، اسی لحاظ سے تالیوں کی آواز آنی چاہیے۔ ایک طرف شکر گزاری ہے تو دوسری طرف ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے۔ ہم نے شکر گزاری کی پچھلے سال کے لیے، گزشتہ سال کے لیے، برس کے لیے، لیکن we start a new year with faith, confidence and trust، اور ہمارا یقین، ایمان اور بھروسہ کس پر ہے؟ ہمارے خداوند پر، جو ہمیں سنبھالتا رہا، جو ہمیں بچاتا رہا، جو ہماری دیکھ بھال کرتا رہا، جس طرح اس نے پہلے ہماری مدد اور رہنمائی کی، اسی طرح ہمارا پورا ایمان اور یقین ہے کہ خداوند آئندہ سال بھی ہر لمحے، ہر روز، زندگی کے ہر دن میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا رہے گا، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کیونکہ وہ کون ہے؟ ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ With that confidence we start a new year۔ تو میری طرف سے، ابھی چلو ٹائم تو نہیں ہوا، تو آپ سب کو نیا سال بھی زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ جب میں بات شکر گزاری کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو ہاں، ہم نے خدا کی شکر گزاری کی، لیکن میں نے
یہ بھی سوچا اور اس بات پر بڑا غور کیا، ہاں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو رائٹ ہے، جو درست اور واجب ہے، لیکن آئیں آج خدا کی شکر گزاری کے بعد ایک دوسرے کے لیے بھی شکر گزار ہوں، یا ایک دوسرے کے لیے بھی شکر گزاری خدا کی کریں۔ اور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنے پریشنرز کو دیکھتا ہوں، اپنے ہیلپرز کو دیکھتا ہوں، اپنے منادوں کو دیکھتا ہوں، ان کے خاندانوں کو دیکھتا ہوں، ساری تنظیموں کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی ہمارے خدمت کرنے والے جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں ان کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک ہی لفظ، ایک ہی بات میرے ذہن میں آئی کہ میں ان کے لیے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے نہ صرف میرا ساتھ دیا، آپ یعنی کہ پیرش کا ساتھ دیا، بلکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ بھی چلتے رہے، اپنی موجودگی کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، آپ کی اپنی خدمت کے ذریعے سے۔ تو میں یقینی طور پر سچ میں اپنے دل سے آپ میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک خاندان، ہر ایک تنظیم، ہر ایک گروپ اور اپنی پوری پاسٹر ٹیم کا خدا کی پاک حضوری میں دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ آج اگر پیرش اس سطح پر ہے تو یقینی طور پر اس میں آپ کا کنٹریبیوشن 99% ہے، اور میں اس کے لیے آپ کا اور آپ کے خاندانوں کا اور آپ کا شخصی طور پر شکر گزار ہوں۔ اپنے لیے، مناسبان کے لیے، سب کے لیے زوردار تعریف جائیں۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں۔ آپ کی مدد درکار ہے تو ہماری خدمت آسان ہو جاتی ہے، اور مناسبان شاباش، ساری تنظیمیں شاباش، اور آپ مومنین شاباش۔ میں نے 2 سال سے اس پیرش میں خدمت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی ڈس پوائنٹ نہیں کیا، کبھی ڈسکرج نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بڑھ کر میرا ساتھ دیا۔ میری زبان سے آدھا الفاظ ابھی پورے یا نکلتے بھی نہیں، پورے لفظ نکالتا بھی نہیں ہوں، اور آپ میری بات کو پورا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ فار دیٹ آئی تھینک یو۔ اور سچ میں جو بھی میں نے کہا، جیسا میں نے کہا، کئی دفعہ شاید فیصلے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے تابعداری اور محبت سے ان کو تسلیم کیا۔ فار دیٹ آئی تھینک یو۔ ڈیئر پریشنرز، سچ میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیشہ میری اور پاسٹر ٹیم کی اور خدا کے گھر کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کرنے والوں، سچ میں خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے، اور خداوند ہمیشہ اسی طرح آپ کو شاد باد اور شادمان رکھے۔ مسیح خداوند عزیزو، ان شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ آئیں آج کے کلام پر مختصر طور پر دھیان و گیان بھی کرتے ہیں۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، لکھا ہے کہ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ آج جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مقدسہ مریم مادر خدا کی عید ہے، اور آج کی عید کوئی نئی عید نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے دن کے بید کا تسلسل ہے، اس کو اور واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چرنی میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کا نجات دہندہ ایمینوئل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس بچے کی ماں مقدسہ مریم جو خدا کی ماں ہے، وہ اس کی آج ہم عید مناتے ہیں، اور یہ رتبہ مادر خدا کا مقدسہ مریم کو خدا نے خود دیا ہے۔ یہ بلند مرتبہ یہ خدا سے اسے بخشا گیا ہے، کیونکہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ مقدسہ مریم کو مقام دینے والا، چننے اور رتبہ دینے والا یا خاص جگہ دینے والا
منصوبہ نجات میں خود خدا ہے، یعنی خود خدا کا کلمہ ہے جو اس کی گود میں پیدا بھی ہوتا ہے، اور خدا کی ماں پکارنے والی شخصیت مقدسہ لزبات ہے جو روح سے بھرپور ہو کر روح سے بھر گئی اور کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی یا میرے گھر آئی۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ روح سے معمور ہوتے ہیں یا جو پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں یا جن پر پاک روح کا سایہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، وہی لوگ مقدسہ مریم کو ماں بھی کہتے ہیں، اسے سلام بھی پیش کرتے ہیں، اس کی عقیدت اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اسے مقدسہ مریم مادر خدا کا جو خدا نے اسے رتبہ دیا ہے اسے تسلیم کرتے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ آج کی بنیادی آیت، تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے، اور اگر ہم آج کی پاک انجیل کو چند ایک وربز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا۔ تو آج جو ہم نے پاک انجیل پڑھی ہے اس میں چند ایک جو الفاظ ہیں آئیں ان پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے جانا، یاد رکھنا جی، وہ جلدی سے گئے۔ دوسرا ہے دیکھنا، انہوں نے اس بچے کو کیا کیا؟ وہاں چرنی میں پڑا ہوا پایا یا دیکھا۔ تیسرا ہے حمد کرنا، دیکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی حمد کی۔ چوتھا ہے لوٹنا، حمد کے بعد لکھا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اور پانچواں ہے مریم کا غور کرنا۔ تو یہ 5 لفظ ہیں، آئیں ان پر آج اس خاص موقع پر دھیان و گیان کریں۔ جانا، دیکھنا، حمد کرنا، لوٹنا اور غور کرنا۔ پہلا، تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے۔ سوال، جلدی سے کہاں گئے؟ They went to find God's location۔ آج کل لوکیشن ہم ڈھونڈتے ہیں نا، کئی دفعہ واٹس ایپ پر بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کیا بھیجو؟ لوکیشن بھیجو، سو دیٹ کیا کروں میں اس مقام یا اس جگہ پر کیا کروں؟ آسانی سے پہنچ جاؤں۔ تو بیسیکلی وہ جلدی سے کہاں گئے؟ گاڈز لوکیشن، جہاں کلمہ متجسد ہوا اور چرنی میں پیدا ہوا۔ اور وہ لوکیشن، مقام اور جگہ کدھر ہے؟ سب سے پہلے بتایا گیا کہ وہ بیت لحم کا شہر ہے، اور بیت لحم کا شہر کس کا شہر ہے؟ داؤد کا شہر ہے۔ تب اس وقت چرواہے بیت لحم کو گئے، اور بیت لحم کس کا شہر ہے؟ داؤد کا شہر ہے۔ تو لوکیشن، گاڈز لوکیشن کدھر ہے؟ پہلا نمبر پر شہر، اور شہر کون سا ہے؟ بیت لحم۔ اس کے بعد گاڈز لوکیشن کدھر ہے؟ مکان کدھر ہے؟ جگہ کدھر ہے؟ سرائے، اور سرائے میں چرنی میں پڑا ہوا بچہ۔ اور جب یہ مجوسی جلدی سے لوکیشن پر ارائیو ہوتے ہیں تو دوسرا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ہاں جی، ہاں باجی فوزیہ بتاؤ کیا دیکھا؟ چلو یہ ستارہ دیکھا، ٹھیک ہے، بچوں نے تو ستارہ ہی دیکھنا ہے، شاباش، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ چرنی میں بچہ، شاباش، اور آج کے کلام کو غور سے سنا ہے نا؟ ہاں، اس کے مطابق جواب دینا۔ ہاں جی، سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا؟ بتائیں جی، میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے، اور مریم اور یوسف اور
नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। चरवाहों ने देखा क्या? सबसे पहले कलाम के मुताबिक, आज के कलाम के मुताबिक लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? मरियम को। बच्चे पर अभी नजर नहीं पड़ी ध्यान से, और इसको आपने ज़हन में रखना है। आई हैव अ पॉइंट, क्योंकि आज ईद किसकी है? मादरे खुदा की, खुदा की मां मुकद्दसा मरियम की ईद है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? मरियम, उसके बाद यूसुफ, और उसके बाद नन्हे बच्चे को। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यह बड़ी गौर तलब बात है कि पहले उन्होंने यीशु को नहीं देखा, उनकी नजर पहले यीशु पर नहीं पड़ी, हालांकि वो बशारत के वक्त उनको बताया गया था कि तुमने एक नन्हे बच्चे को चरनी में लिपटा पड़ा हुआ पाओगे। लेकिन सबसे पहले जैसे वो चरनी की तरफ बढ़े तो क्या देखा? मरियम को देखा, फिर यूसुफ को देखा, फिर नन्हे बच्चे को देखा। मतलब क्या हुआ कि खुदा तक रसाई का वसीला मरियम और यूसुफ और बेलसूस आज के दिन मुकद्दसा मरियम है। वो निजात का वसीला और जरिया है। क्योंकि आज की दूसरी तिलावत अगर आपने ध्यान से सुनी है तो उसमें लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। मतलब इमैनुएल तक पहुंचने के लिए हमें इस जोड़े की मदद दरकार है। खुदा तो मौजूद है, खुदा तो हमारे दरमियान है, बट द लोकेशन टू फाइंड हिम कौन सी है? मरियम और यूसुफ। लोकेशन कौन सी है? मरियम की गोद। लोकेशन कौन सी है? मरियम का घर। अगर आप मुकद्दस मत्ती इंजील में इसका मुताला करें या उसके बयान को पढ़ें तो भी लिखा है कि वो जब घर में दाखिल होते हैं तो उस बच्चे और उसकी मां को उसके साथ पाया, यानी मां और बेटा दोनों। तो गॉड्स लोकेशन किधर है? मरियम की गोद है। गॉड्स लोकेशन किधर है? मरियम का घराना और घर है। इब्ने खुदा तक पहुंचने के लिए अब इब्ने मरियम के पास जाना जो है वो बहुत जरूरी है। एंड सम टाइम वी फॉरगेट दैट निजात देने वाला यीशु है। यस, कौन इससे इनकार कर सकता है? लेकिन इस निजात देने वाले तक पहुंचने के लिए वसीला और जरिया कौन है? वो मुकद्दसा मां मरियम है जो मादरे खुदा है। तो इब्ने इंसान यानी यीशु तक पहुंचने के लिए इब्ने मरियम को जानना और उसके पास जाना जरूर है। और खुदा, जिधर खुदा होता है उसे हम क्या कहते हैं जी? खुदा का घर। जिधर खुदा मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं? ये खुदा का घर है। तो मरियम के बतन में कौन था? खुदा था। उसके घर में कौन था? उसकी गोद में कौन था? उसके आंगन में कौन खेलता था? मरियम और यूसुफ का बेटा कौन था? तो फिर यीशु कहां था? या मरियम कौन है? मरियम का बतन, मरियम का घर, मरियम का घराना, मरियम की गोद दर हकीकत खुदा का घर है, जो बेशतर औकात कई लोग समझने से कसर है। यह बड़ा भेद है, बड़ा और गहरा भेद है। इसके लिए कलाम को समझना, उस पर गौर करना, उस पर ध्यान देना, खुदा से मदद मांगना, पाक रूह से रहनुमाई मांगना जरूरी है। अदरवाइज आप समझ नहीं सकते। जहां खुदा बसेरा करे वो खुदा का घर हुआ। तो मरियम के बतन में किसने बसेरा किया? यीशु ने किया। उसके घर में किसने बसेरा किया? यीशु यानी खुदा ने किया। मरियम की गोद में कौन है? खुदा है। तो मरियम कौन हुई? खुदा का घर। कलाम में लिखा है कि तेरे घर की इज्जत मुझे खा गई। मतलब जो मरियम की इज्जत नहीं करता
وہ در حقیقت خدا کے گھر کی انسلٹ کرتا ہے. لوجیکلی نا, لوجک ہے اس میں, میری کو اپنی بات تو نہیں ہے. جو مقدسہ مریم کا احترام اور عزت نہیں کرتا جو خدا کا گھر ہے, تو what does it mean؟ وہ خدا کے گھر کی مطلب خدا کی عزت نہیں کرتا. So this is my invitation for all who listens me today, tonight. یہ پیغام بھی ہے اور یہ خدا کا کلام بھی ہے اور یہ گہرا بید بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کلام سب لوگوں تک پہنچے, لوگ جانے کہ مقام مریم کیا ہے, سلام مریم کیا ہے, عقیدت مریم کیا ہے, اس کا خدا کی ماں ہونا در حقیقت کیا ہے, اس میں بھید کیا ہے. تو اس لیے جب آپ کسی کو کوئی ایسا الفاظ خدا کے گھر کے خلاف سنتے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو غصہ لگتا ہے تو بیسیکلی یو ڈو واٹ جیسس ڈیڈ. جب اس نے ہیکل میں لوگوں کو دیکھا کاروبار کرتے تو اس نے کیا لکھا ادھر کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا گئی. اور یقینی طور پر آئی اپریشیٹ, میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے خدا کا شکر گزار بھی ہوں, جب اس خدا کے گھر کی کوئی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو خدا کے گھر کی عزت عزیز ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے لیے آج زوردار تعلیم جائیں, کیونکہ آپ مریم کا جب احترام کرتے ہیں تو خدا کے گھر کا کرتے ہیں, خدا کے گھر کا کرتے ہیں تو آپ در حقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو, ہمارے پہلا نقطہ تھا جانا, دوسرا تھا دیکھنا. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے مریم, یوسف اور بچے یسوع کو. مطلب کہ خدا تک رسائی کے لیے, ابن خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ابن مریم کے پاس جائیں یا مریم کے پاس جائیں. مسیح میں میرے عزیزو, اب جب انہوں نے دیکھ لیا یا جب وہ اس کے پاس آئے تو در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدسہ مریم کے لیے, ولی یوسف کے لیے بڑا سرپرائز تھا. They were not expecting کہ کوئی ان کے پاس آئے گا. مجھے نہیں امید, کلام تو بیان نہیں کرتا, ان کے دل کی بات تو ہم نہیں جانتے, لیکن یہ ہم خیال کر سکتے ہیں کہ they were not expecting کہ کوئی ان کے پاس آئے گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے, آس پاس رشتہ دار, بہن بھائی, کم سے کم نان کے تو نانی تو لازمی سرتے ہوں دیئے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو نا, فوزیوں کو پتا ہے, ٹھیک ہے, نانی تو لازمی ہوئے گی یا خالہ تو لازمی ہوئے گی, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اب دیکھیں چرواہوں کو بشارت ملی, انہوں نے سنا, انہوں نے غور کیا, لیکن سنا تو اور بھی لوگوں نے تھا. مثال کے طور پر مقدس متی کہتا ہے کہ بادشاہ نے سنا, مقدس متی کہتا ہے کہ عالموں نے, کاہنوں نے سنا, لیکن وہ نہیں گئے. اسی طرح جب لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوگوں نے تعجب کیا, مطلب انہوں نے بھی سنا لیکن وہ بھی نہیں دیکھنے گئے, لیکن صرف چرواہے جو ہیں وہ دیکھنے گئے ہیں. اگر آج کی دنیا کے ماحول کو دیکھا جائے تو جو چرواہے ہیں what they were, کسی کو پتا ہے؟ وہ کہ غریب تھے, لیکن خاندانی رشتوں کے طور پر دیکھا جائے تو وہ کیا تھے؟ کون تھے؟ کون تھے جی؟ They were non family members. You got the point? وہ خاندان کے افراد تو نہیں نہ تھے. بچے کی پیدائش تے کون آمدا ہے؟ گھر دے رشتے دار, بہن بھرا تے ایک دو دے بہن بھرا سن. They were non family members. اس لیے مقدسہ مریم کے لیے, یوسف کے لیے بڑی حیران کن بات تھی. نان فیملی ممبر, جو خاندان کے فرد ہے ہی نہیں, جن کو کوئی جانتے نہیں. اس کے لیے, اس بات کے لیے وہ نہایت تعجب گیز بھی ہوئے گے, پریشان بھی ہوئے ہوں گے, سرپرائز بھی ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن they were encouraged کہ کوئی ان کے پاس آیا ہے. خاندانی نہیں, خاندان کا افراد نہیں, چلو کوئی دوجہ ہی آیا. اور ایسا ہی کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنوں میں آیا تو اپنے نے اسے قبول
نہ کیا. کس نے قبول کیا؟ نان فیملی ممبرز نے. اب چرواہوں کا وزٹ جو ہے سرپرائز بھی تھا, ان کے لیے جوائفل بھی تھا, ان کے لیے ایک انکریجمنٹ بھی تھا. اینڈ وین دے سو ایوری تھنگ, لکھا ہے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ کے. چرواہے سننے اور دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تمجید, خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ لوٹ گئے. سوال, کہاں لوٹے؟ کلام میں تو نہیں لکھا یا واضح نہیں ہے, بٹ وی کین پری سپوز کہ وہ کہاں گئے. لکھا تو کچھ نہیں, لیکن ہم گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے, کہاں جا سکتے ہیں. مور پوسیبلٹی کیا ہے؟ وہ اپنے گلے کے پاس گئے ہوں گے, وہ اس میدان میں گئے ہوں گے, وہ اس کھیت میں گئے ہوں گے جہاں وہ پہلے رہتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ خداوند سے حقیقی ملاقات کرتے ہیں تو خداوند چاہتا کیا ہے کہ آپ اس تجربے کو, اس برکت کو, اس فضل کو, اس عبادت کو, اس کے اثر اور پھل کو دوسروں تک پہنچائیں. ادھر نہ بیٹھے رہیں, دیکھیں, سنیں, خدا کی حمد کریں, عبادت کریں, اور عبادت کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں کیا کریں؟ اسی کلام, اسی بشارت کو کیا کریں؟ آگے پہنچائیں, گواہی بنے. اس لیے جو خدا کے کلام کے عالم ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقی ملاقات, خداوند سے حقیقی ملاقات گواہی کو جنم دیتی ہے. اگر ملاقات حقیقی ہے تو ایٹومیٹکلی دل چ جوش آئے گا, گواہی آپ دیں گے, اس خوشی کا, اس فضل کا آپ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے, اعلان و اقرار کریں گے. تو جو ملاقات ہے وہ گواہی کو جنم دیتی ہے. عام حالات میں بھی جب کس سے مل کر آئے تو جا کے دس دن میں مل کے آئے فلانے نو, بتاتے ہیں نا ہم فلاں کو ملنے گئے تھے اور کل بھی آپ نے جانا ہے, یا نان کے یا داد کے. ٹھیک, اینی ہو. تو ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گواہی جنم لیتی ہے. اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چرواہے ہیں وہ پہلے انجیل نویس بن جاتے ہیں, ایونجلسٹ, جو بشارت دیتے ہیں. کس کی؟ یسوع کی. مطلب خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو ملنے کے بعد ملاقات کا تجربہ دوسروں تک پہنچائیں. تو مطلب یہ بھی ہوا. دو میں نقطے کہنے لگا ہوں, دھیان سے سنیں تو آپ یقینی طور پر خدا کے فضل سے, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سمجھانے کی. کلام میں جب گواہی کی بات ہے, تجربے کی بات ہے, تو انجیل میں دو طرفہ حکم ہے. اور میرے لیے بھی بڑی یہ خوبصورت بات تھی جو میں نے سیکھی ہے. دو طرف حکم ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ کم اینڈ سی, آؤ اور دیکھو. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ شاباش, آلموسٹ ویری کلوز, یس. پہلا ہے کم اینڈ سی, دوسرا ہے گو اینڈ ٹیل. یہ در حقیقت ہماری بلاہٹ ہے. کم اینڈ سی, اینڈ وین یو کیم, یا وین یو کم اینڈ سی, وٹ یو ڈو آفٹر ورڈ؟ گو اینڈ ٹیل. تو یہ دو طرفہ حکم کلام میں بہت عام ہے, یا اس پکار یا احساس کا احساس جو ہے وہ ہمیں بار بار کلام میں ملتا ہے. کم اینڈ سی اینڈ گو اینڈ ٹیل. آخری نقطہ. اور مریم ان باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی. کن باتوں پر؟ جو فرشتے نے اس سے کہیں. کن باتوں پر؟ جو چرواہوں نے آ کر اس سے شاید بیان کی. اب سوال ہے, فرشتے نے مقدسہ مریم کو کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اوکے, سلام ہے مریم. اس کے بعد جو ڈائریکٹ کیا بشارت دی تھی؟ چلو میں شارٹ بتاتا ہوں کہ فرشتے نے مریم سے کہا تھا, اے مریم نہ ڈر, دیکھ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھے گی,
اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. جو کہا گیا کیا ہوا؟ وہ ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ انسانی طور پر سوچے، انسانی عقل کے طور پر سوچے کہ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کس پر بیٹھے گا؟ داؤد کے تخت پر، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک جب انسان جس کو یہ بتایا گیا ہو کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ تخت پر بیٹھے گا، جو بادشاہ ہوگا، جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، تو مریم سوچتی ہوگی کہ یہ کیسے مجھے فرشتے نے کیا بتایا اور ہوا کیا؟ بتایا کیا گیا اور ہو کیا گیا؟ تخت کتھے جے؟ بادشاہی کتھے جے؟ دنیاوی آنکھوں سے کو نظر آتا ہے تخت؟ بادشاہی کو نظر آندی ہے؟ ہاں، غربت نظر آندی ہے، غریبی نظر آندی ہے، حلیمی نظر آندی ہے، فروتنی نظر آندی ہے، چرنی نظر آندی ہے، تخت منو نہیں نظر آندہ کہ ایٹ لیسٹ میں تو نہیں ویک سکتا. تو یہ مقدسہ مریم کے لیے ایک بڑا سپرائز ہے نا کہ بتایا کیا گیا کہ وہ بچہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. لیکن یہاں معاملہ فرق ہے، حقیقت کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور گیا. اور جو چرواہے انہوں نے بتایا کہ ایک منجی پیدا ہوا. اب مقدسہ مریم یقینی طور پر ان سب باتوں کو کیا کرتی ہے؟ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ مجھے کیا بتایا گیا، حقیقت کیا ہے، کیا یہ واقعی خدا اور نجات دہندہ ہے؟ تخت اور چرنی کی حقیقت کو مسیح میں میرے عزیزو یکجا کرنا اور سمجھنا بڑا مشکل ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مریم ان سب باتوں پر دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. مطلب خدا کے کلام کو دل میں رکھنا پہلی بات، اور اب خدا کے کلام اور کلمے کو اپنی گود میں رکھنا اور گود میں رکھ کر اس پر نظر کرنا اور اس کلام پر غور کرنا. اور جب انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو خدا کے کلمے کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھ لیتا ہے، جب وہ اس پر غور کرتا ہے، جب اس سے مدد مانگتا ہے، تو زبور نویس لکھتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. پھر روشنی بن جاتا ہے وہ کلام. جو بات سمجھ نہیں آتی وہ بھی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کی گود میں کون ہے؟ کلمہ بھی ہے، کلام بھی ہے، جس پر وہ کیا کرتی ہے؟ غور کرتی ہے. اور لکھا ہے جب وہ ان باتوں پر غور کرتی ہے تو کس پر کرتی ہے؟ کلمہ جو اس نے سنا، کلمہ جو اس کی گود میں ہے، اس پر غور کرتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کلمہ جو بید ہے وہ اسے سمجھاتا ہے. مریم ان سب باتوں پر غور کرتی رہی. عزیز مومنین، مقدسہ مریم ان باتوں پر غور کرتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ نئے سال اور اس عید کے موقع پر میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ نیا سال ہے آگے، خواب بھی ہوں گے، منصوبے بھی ہوں گے، کچھ سوچا بھی ہوگا. اب کیسے خدا کے ساتھ چلا جائے، خدا کی مرضی کو ڈھونڈا جائے، اس پورے سال میں کیا کیا جائے، اس پورے سال میں اپنے سامنے کیا رکھا جائے یا کس بات پر غور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا پیغام بڑا واضح ہے. جب کچھ سمجھ آئے تو پھر بھی، اگر کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی، اور وہ بات یا وہ چیز کیا ہے جس کو آپ پورا سال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، پیش نگاہ، جس پر آپ غور کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر وہ خدا کا کلام ہے. تو اس نئے سال کے موقع پر دعوت بھی ہے،
پیغام بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں خدا کے کلام کو مرکزیت دیں، اس پر نگاہ کریں، اس کی طرف دیکھیں، اس پر غور کریں، اس سے برکت پائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرش میں اس پورے سال میں ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ اس پورے سال میں ہم نے اپنے سامنے کیا رکھنا ہے؟ خدا کا کلام رکھیں، اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے۔ آئے مقدسہ مریم کی سفارش سے خدا سے مدد اور رہنمائی مانگے تاکہ وہ اس پورے آنے والے سال میں ہماری مدد کرے، تاکہ ہماری نظریں خدا کے کلام سے ہٹے نہ۔ تو پرامس ٹوڈے، آج سے وعدہ کریں، میں بھی اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ ہم ہر روز خدا کا کلام پڑھیں گے۔ میں نہیں آندا تسی پورا چیپٹر پڑھو، صرف ایک قید پڑھ لیا کرو۔ Are you ready to take the challenge؟ ایک قید میں کیا ہے؟ کتنا میں نے کہا ہے؟ کم سے کم ہر روز ایک آیت۔ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو آج کے کلام اور خداوند آج کی عید کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے۔ ایک بار پھر آپ کو عید اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔